مومنین حضرات، مرسواڑی سامنے فخر العلماء، سید العلماء، مفسر تاریخ کربلا، شہنشاہ مصائب، علامہ سید علی حسین مدنی آف اسلام آباد خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید، رسولنا المسدد، المصطفى الأمجد، الحبيب الأحمد، النبي الأمي المكي المدني، السراج المنير الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ صلوات بھیجیے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے خاندان۔ ایک مرتبہ پھر زحمت فرمائیے صلوات۔ ایام شہادت باب الحوائج، حضرت امام موسیٰ
القادم آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن حکیم کے ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ نور قرآن کا 24واں سورہ ہے، وہ قرآن جو آپ کے گھروں میں مصحف کی ترتیب کے مطابق، لیکن جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن کا 102واں سورہ ہے۔ صرف 12 صورتیں اس سے بعد نازل ہوئیں اور قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ یہ سورہ 64 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 35 نمبر آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے، اور اس آیت کی نسبت سے اس سورہ کو بھی سورہ مبارکہ نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ اپنے اسماء اور صفات کا اور انوار محمد و آل محمد اور حقیقت محمدیہ اور ان 14 کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اور باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، امام ہفتم فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں اس آیت کا مصداق صرف ہم محمد و آل محمد ہیں۔ مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں امام کی سیرت سے متعلق گفتگو کروں، صرف اس آیت کا ترجمہ اور پھر ابتدائی مفہوم چند جملے اور پھر امام کی سیرت سے متصل ہو جاؤں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا، نہ زمینوں کا، زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاقچہ، چراغدان۔ اب بھی شاید آپ کے گھروں میں اس طرح کی جگہ موجود ہو، دیواروں میں محراب نما ایک آلہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ چراغ رکھا جائے، لیکن اب چونکہ چراغ کا رواج نہیں تو چراغدان کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اللہ نے اپنے نور کی مثال مشکات سے دی۔ یہ بات اہم ہے، چراغ سے نہیں دی، مصباح سے نہیں دی۔ فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، اور یہ چراغ مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ نازک لطیف اور باریک شیشہ جسے چراغ کے گرد رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی دیر پا ہو جائے، یہ دیر تک جلتا رہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے، حوادث سے محفوظ رہے، اور اس کی روشنی دور تک جائے، زیادہ تیز ہو جائے، منور تر ہو جائے۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ آبگینہ، یہ حباب، یہ کوکب دری کی مانند ہے۔ کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا، چمکدار، روشن، ہویدہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس کوکب دری کو روشن کیا گیا، کہاں سے؟ شجرہ
مبارکہ زیتونہ سے۔ لفظ زیتون قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور بس ایک حدیث عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ پیغمبر اسلام درخت زیتون سے متعلق فرماتے ہیں، اسے حبر الامہ مفسر قرآن ابن عباس نے پیغمبر سے روایت کیا کہ درخت زیتون دنیا کا واحد درخت ہے جس کے پھل میں بھی شفا ہے اور اللہ نے دوا رکھی ہے، جس کی لکڑی میں بھی شفا ہے اور اسے دوا قرار دیا گیا، جس کے پتوں میں بھی شفا ہے اور اس کو دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں تک کہ پیغمبر فرماتے کہ اگر اسے جلا دیا جائے تو اس لکڑی کی راکھ میں بھی اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس درخت کی عمر 900 سال ہے، 900 سال تک پھل دیتا ہے۔ اگر 2 صفریں ہٹائیں تو 9 بچ جاتا ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے کہ 9 عدد کس کا ہے۔ اللہ صلی محمد وآلہ۔ اور اگر اب بھی بات نہ پہنچی ہو تو آپ ماہرین نباتات نے جو لکھا ہے اس درخت سے متعلق کہ جتنی زرخیز زمین ہو اور جتنا جی چاہے کھاد ڈال دیں، لیکن یہ درخت کبھی بھی گندی اور کثیف جگہ پر پروان نہیں چڑھ سکتا، صرف پاک جگہ پر اگ سکتا ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ یہ بلکسر میں، چکوال میں، پنجاب میں، پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہ یہ کوکب دری جس کی وجہ سے روشن ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیہ، اسے اس دنیا میں تلاش نہ کرنا، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا جوہر، اس کا اسارہ، اس کا رس، اس کا نچوڑ، اس کا روغن اور اس کا تیل شعلہور ہو جائے، بھڑک اٹھے۔ لیکن یہ دنیا کا وہ چراغ ہے جسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ اس کے قریب بھی نہ ہے۔ نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، جانتا ہے کہ میرا بندہ اس عالی ترین حقیقت کو، ان حقائق کو مثال کے بغیر نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے مثال دے۔ تو تمہیداً صرف اس کا مصداق بیان کروں، جو میں نے 10 احادیث اس ضمن میں پڑھی ہیں کتب حدیث کے بنیادی منابع میں سے، اس میں سے امام ششم کی حدیث کہ مشکات سے مراد کیا ہے اور مصباح سے مراد کیا ہے اور زجاجہ سے مراد کیا ہے اور شجرہ مبارکہ زیتونہ سے مراد کیا ہے اور کوکب دری سے مراد کیا ہے اور یکاد زیتھا یضیء، اس زیت سے، جوہر سے، اس تیل سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے، یہ کسی اور موقع پر صرف مصداق حدیث کے تناظر میں عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ امام ششم فرماتے ہیں اس آیت میں مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔
اللہ نے اپنے نور کی مثال مشکات سے دی ہے۔ مشکات فاطمہ اور مصباح سے مراد پیغمبر گرامی اسلام۔ اس آیت قرآن سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پیغمبر سیدہ کو ام ابیہا کہہ کے بلاتے تھے، یعنی اس چراغ کو اللہ نے جس پناہ میں رکھا اس پناہ گاہ کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور زجاجہ وہ آبگینہ، وہ حباب، وہ نرم و نازک و لطیف اور باریک شیشہ جو اس چراغ کو آندھیوں سے اور حوادث سے اور مصائب سے بچاتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں اس سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب، وہ ہستی کے جس ہستی کو اللہ نے چراغ نبوت کو قیامت تک فروزاں رکھنے کے لیے قرار دیا ہے۔ نبوت چل رہی ہے علی کی وجہ سے، چراغ رسالت فروزاں ہے ولایت امیر المومنین کی وجہ سے، لیکن یہ مصباح، یہ چراغ اور یہ زجاجہ، یہ حباب اور آبگینہ، ہر دو جس مشکات میں ہے اس پناہ گاہ کا نام فاطمہ ہے، جس نے نبوت کو بھی بچایا ہے، رسالت کو بھی بچایا ہے، امامت اور ولایت کو بھی بچایا ہے۔ اور یہ زجاجہ کوكب دری کی مانند ہے، یہ امیر المومنین کی شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو روشن ہے شجرہ مبارکہ زیتونہ یعنی حقیقت محمدیہ، جس کا زیت اور جوہر حسین ابن علی ہے۔ اس زیت سے مراد خون حسین جو میدان کربلا میں بہے گا، اس لیے مستقبل کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں نور علی نور، یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ اور امام موسیٰ کاظم اسی سلسلہ امامت کی کڑی، امام موسیٰ کاظم نور خدا ہے۔ نور کی تعریف جو امام راغب اصفہانی نے بیان کی مفردات راغب میں، الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار۔ اور حکمت اور فلسفہ میں جو فلسفیوں نے تعریف کی، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ اور حکمت مطالعہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ عارف نامدار، انہوں نے جو نور کی تفسیر بیان کی، نور وہ حقیقت جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، باقی ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اور اللہ اس آیت میں ان انوار کا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اگر بات ابھی تک نہ پہنچی ہو تو خلیل بن احمد فراہیدی، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے عربی لغت کی ڈکشنری، سب سے پہلی جامع ترین لغت اور ڈکشنری تالیف کیے ہیں۔ باقی جتنی بھی عربی زبان کی ڈکشنریاں ہیں، منجد ہے، لسان العرب ہے، فقہ اللغہ ہے، مجمع البحرین ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، معجم الوسیط ہے، یہ ساری اسے دیکھ کر مرتب کی گئی۔ اور یہ خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ 157 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب العین کے صفحہ نمبر 28 پر یہ جملہ لکھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اے خلیل، تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ مَالدلیل علی ان علیًا امام الکل فی الکل، کیا دلیل ہے؟ کہ اس لیے لأن افتقار الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل، کہ اس لیے کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، میں نے ساری کائنات کو علی کا محتاج دیکھا، علی کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب جن سے متعلق امام غزالی جیسی شخصیت نے کہا، جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی، اپنی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پہ یہ لکھا، امام غزالی پہاڑ سے وزنی نام ہے، کہا کہ اس کائنات میں علی ابن ابی طالب کا علم لامحدود ہے، علی نے کسی سے نہیں سیکھا، باقی ساری کائنات علی سے سیکھتی ہے۔ اور یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ذیل میں یہ جملہ لکھا، کہا کہ انفسنا کا لفظ بتا رہے کہ علی نفس نبی ہے، اور علی صرف ایک صورت میں نفس نبی قرار پا سکتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی کمالات اللہ نے محمد مصطفیٰ میں رکھے وہ سارے کمالات علی میں بھی ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی کمال کم کر دیا جائے تو پھر علی نفس مصطفیٰ قرار نہیں پا سکتے، نفس رسول قرار نہیں پا سکتے۔ اور یہ محمد ابن عمر واقدی جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی، کیا جملہ کا، یہ اہل سنت کی برجستہ ترین شخصیات ہیں۔ ہر فرد اپنے علم امام کی حیثیت رکھتا ہے، مکتب اہل تسنن کیا، ابتدائی تاریخ جس کے بعد پھر طبری نے جس کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تاریخ عمر ابن واقدی کی تاریخ کو دیکھ کے لکھی، محمد ابن عمر واقدی۔ ان سے کسی نے پوچھا علی کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا جملہ کہا ہے، کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، اور امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ محمد ابن عمر واقدی ہے، اور حکمت مطالعہ کے بانی ملا صدرہ اور اس سے بھی بالا تھا شیخ الرئیس بو علی سینا، جن سے متعلق خمینی بت شکن نے کہا کہ انبیاء اور آئمہ کے بعد تاریخ انسانی میں کوئی دانشور بو علی سینا کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ بو علی سینا ان کے شاگرد کہتے تھے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو ہم آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے۔ اور ان میں سے ان کا شاگرد شہریار جو ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، آج سے 1000 سال پہلے بو علی سینا دنیا کا کوئی علم نہیں جس علم میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو، حکمت میں، فلسفے میں، الہیات میں، الجبرا میں، ہندسہ میں، جیومیٹری میں، ریاضی میں، طب میں، باقی تمام علوم میں استاد ناشناس معلم جو صرف چند لمحے استاد کے پاس بیٹھا اور پھر استاد روتا اٹھ کے چلا گیا کہ میں اس بچے کو کیا پڑھاؤں، نابغہ روزگار بو علی سینا۔ ان سے جب پوچھا گیا، شہریار شاگرد نے پوچھا اب علی کی بات نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں آج آپ علی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کیا بتاؤں؟ علی کی حیثیت کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان، اولین و آخرین، کائنات کے ہر خاص و عام سب لوگوں کے بیچ میں علی کی حیثیت وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، کون سمجھے؟ جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر علی کی مثال لیلۃ القدر کسی ہے، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب جن سے متعلق مولانا شبلی نعمانی نے یہ جملہ لکھا، بس بات تمام کروں، کہا کہ صاحب تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، انہوں نے خلیفہ ثانی کی زندگی لکھتے ہوئے عمر ابن خطاب سے متعلق یہ جملہ کہا کہ عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ لولا علی لہلک عمر یہ لفظ ادا کیا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں مجھے حیرت ہے کہ اتنے بڑے محقق سے گننے میں کیوں غلطی لگ گئی۔ مولانا شبلی نعمانی جنہوں نے الفاروق لکھی، کہا جب میں نے عمر ابن خطاب کی زندگی کو پڑھا اور ان روایتوں کو اور ان واقعات کو جمع کیا اور گنا تو ان کی تعداد 114 ہے۔ 114 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کہا ہے خلیل بن احمد فراہیدی نے کہ نور وہ حقیقت جو کسی کا محتاج نہیں ہو، باقی ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ جہاں وقت کا حکمران کی دعا کرے کہ مم موزلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار میری زندگی میں وہ دن نہ لے کے آنا ایسی مشکل جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ یہ نور کی تعریف ہے۔ یہ امیر المومنین اسی گفتگو میں شبلی نعمانی نے لکھا
کہ کچھ لوگ بیٹھے خلیفہ کے پاس اور یہاں علی بھی موجود تھے. ایک پریشانی تھی، ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا. تو جب اسے پوچھا کیوں مارا تو اس نے کہا کہ مجھ سے برائی کا ارادہ رکھتا تھا. تو حاکم وقت نے خلیفہ ثانی نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں. اب پریشانی ہے کیسے پتہ چلے کہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہ علی کو بلاؤ. امام کو بلایا گیا، پوچھا گیا. حضرت نے فرمایا مقتول کی قبر کو کھودو، اگر اس کی میت قبر کے اندر موجود ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر اس کی میت قبر کے اندر موجود نہیں تو یہ سچ بول رہا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہ میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے سنا ہے اگر کوئی شخص قوم لوط کے عمل کا عادی ہے تو موت کے بعد اس کو قبر سے ادھر ہی منتقل کر دیا جاتا ہے. اگر واقعی یہ غلام سچ کہہ رہے تو اس کا مطلب پھر اس کے آقا کو قبر میں نہیں ہونا چاہیے. اور جب قبر کشائی کی گئی تو اس میں آقا کا جسم، اس کی میت موجود نہیں تھی، اور مولا متقیہ نے تکبیر کی آواز بلند کی. ان مراحل میں اور جب مولا رخصت ہوئے فیصلہ کر کے تو یہاں پر ایک شخص نے یہ خیال کرتے ہو کہ شاید خلیفہ علی کو ناپسند کرتے اور خلیفہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ علی بہت مغرور ہے. اگرچہ علی قاضی ہیں، عالم ہے، لیکن علی متکبر ہے. یہ سوچ کر کے کہ خلیفہ خوش ہو جائے گا اور مجھے اس کا قرب نصیب ہوگا. ایک جملہ کہا ہے خلیفہ ثانی نے، اور اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے. کیا جملہ کہا کہ جیسے تو نے کہا ایسا نہیں ہے، علی متکبر نہیں ہے، علی مغرور نہیں ہے، لیکن اس کائنات میں صرف علی ہی وہ ہستی ہے کہ اگر تکبر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اللہ نے علی کو اتنا کچھ عطا کیا ہے. علی کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات علی کی محتاج ہے. خدا صمد کا عبد بے نیاز علی ابن ابی طالب، جسے اللہ قرآن مجید میں تعارف کر رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اسماء صفات حق تعالیٰ کے مظہر تام. وقت نہیں کہ بس ان گہرائیوں کو بیان کرو. علی کا وجود اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، اس سے بالاتر عالم مثال، پھر عالم نفس، پھر عالم جبروت، بیت المعمور، اور ان سب سے بالاتر عالم لاہوت جو عالم اسماء و صفات ہے. علی حق تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر تام یہ علی. نہ علی کسی کے محتاج ہے، نہ علی کا کوئی بیٹا کسی کا محتاج ہے، نہ علی نے اس دنیا میں آ کر کسی سے کچھ سیکھا، نہ علی کے بیٹوں میں سے کسی نے آ کر سیکھا. تمہید استوار ہو گئی، بس یہی زحمت دینا چاہ رہا تھا. وہ علی ہیں. 13 رجب بعثت سے 10 سال پہلے جمعہ کے دن خانہ کعبہ کے وسط میں تشریف لائے. 3 دن خانہ کعبہ میں رہے. چوتھے دن 16 رجب کو جب باہر تشریف لائے پیغمبر کے ہاتھوں پہ، اور پیغمبر کو دیکھ کے آنکھیں کھولی، سمجھ گئے کہ اب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ چکا ہوں. اور جب دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا اقرا، پڑھیے. تو جواباً کا کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، قرآن، انجیل، زبور. یہ شان علی کے ساتھ خاص نہیں ہے. جس طرح سے علی اس کائنات میں عالم پیدا ہوئے، علی کے بیٹے بھی عالم پیدا ہوئے. اور آیت اللہ باقر شریف القرشی نے امام موسیٰ کاظم سے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے اپنے بابا امام جعفر صادق کے ہاتھ پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ہے. یہاں تک کہ صحابی نے تعجب کیا کہ 14 دن آپ کی ولادت کو گزرے ہیں اور آپ کے حوارے میں، اور امام جعفر صادق فصیح عربی میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو وہ صفوان جمال حیرت کرتا ہے کہ فصیح عربی سے بچے سے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے. کہ کچھ لمحوں کے بعد میں نے سنا کہ وہ بچہ بھی اپنے بابا سے اسی فصیح اور بلیغ عربی میں ہم کلام ہے. موسیٰ کاظم شاگرد خدا، موسیٰ کاظم مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل، اس دنیا میں آ کر حتیٰ اپنے بابا امام جعفر صادق سے بھی نہیں سیکھا ہے. اگر یہ ایک دوسرے کے لیے
لیے مجرے فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، تو اس عالم ملک میں ہرگز نہیں، عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات جہاں ان سب کا معلم خدا ہے، یا تو خدا نے براہ راست ان 14 انوار کو سکھایا یا ایک دوسرے کے لیے مجرے فیض قرار دے دیا، جہاں آئے تو کامل آئے۔ یہ امام موسیٰ کاظم ہے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 3 سال ہے، اور صفوان بن مہران جمال امام ششم کا صحابی عرض کرنے لگا فرزند رسول کیا آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل امام ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہ کیا ان سے چھوٹے بیٹے عبداللہ وہ امام ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کہ پھر کون امام ہوں گے؟ کہ وہ بچہ جو ادھر دیوار کے ساتھ ایک بکری کے بچے کے پاس مشہور۔ کہ پھر معاف کیجئے، آپ نے تو بتایا تھا کہ امام لہو و لعب سے منزہ ہوتا ہے، اور یہ بچہ بکری کے بچے سے کھیل رہا ہے، در حالی کہ وہ لہو و لعب اور کھیل کود سے منزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا، امام نے فرمایا دور بیٹھ کے قضاوت نہ کرو، قریب جاؤ۔ اور جب یہ قریب پہنچا تو کیا منظر دیکھا؟ امام موسیٰ کاظم بکری کے بچے کو پکڑ کے اس کا سر زمین کی طرف کھینچ کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اسجد ربکا، اسجد ربکا، اسجد ربکا، یعنی اپنے رب کا سجدہ کرو۔ مقصد یہ نہیں کہ جانور کو سجدہ کروایا جائے، مقصد یہ ہے کہ اپنے پیروکاروں کو پیغام دیا جائے کہ ہم جب جانور کو بغیر سجدے کے پسند نہیں کرتے تو اپنے پیروکاروں کو سجدے کے بغیر کیسے پسند کریں گے؟ یہ مزاج ہے کائنات کی عابد ترین ذات۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جب امام صادق کا درس چلتا تھا اور ہزاروں افراد قصب فیض کرتے تھے، لیکن کبھی درس میں نہیں بیٹھے، البتہ اس وقت میں حضرت کھڑے ہو کر کسی گوشے میں کسی مقام پر نماز میں مشغول رہتے تھے، مسلسل طولانی سجدے کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جنہیں دنیا امام اعظم کہتی ہے، امام صادق سے کہنے لگے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں آپ کے فرزند موسیٰ کاظم ہر وقت نماز میں مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت مصروف رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ سکھائیں اور بتائیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھا کریں کہ جہاں سامنے سے لوگوں کو گزر نہ ہو۔ امام نے پوچھا کیوں، کیا ہوتا ہے؟ کیسے خشوع خضوع میں کمی آتی ہے، توجہ میں، انہماک میں کمی آتی ہے۔ نماز پڑھے اچھی بات ہے، لیکن ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں سامنے سے لوگوں کو گزر نہ ہو۔ امام نے فرمایا تمہیں میرے عمل پر اعتراض ہے یا میرے فرزند موسیٰ کاظم کے عمل پر اعتراض ہے؟ کہ ان کے عمل پر اعتراض ہے۔ تو کہا پھر ان سے پوچھیں بجائے سے کہ مجھ سے سوال کریں۔ کہ بھلا وہ 4 برس کا بچہ میری بات کا کیا جواب دے گا؟ امام نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ جعفر صادق کا فرزند ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو بلایا گیا، امام صادق نے فرمایا کہ یہ بزرگوار آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ کہا آپ نے نماز کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جہاں مسلسل سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، بہتر ہوتا کہ اگر ایسی جگہ اور ایسا گوشہ منتخب کرتے تاکہ سامنے سے لوگ نہ گزر رہے ہوں اور آپ کی توجہ میں، خشوع میں، خضوع میں، انہماک میں کمی نہ آتی۔ امام نے فرمایا جناب ابو حنیفہ سنیے، موسیٰ کاظم کا خدا موسیٰ کاظم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی تیسرا ہم دو کے درمیان میں سے گزر ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی تیسرا ہمارے درمیان سے گزر ہی نہیں سکتا تو پھر توجہ کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ موسیٰ کاظم اپنی خفت محسوس کی امام ابو حنیفہ نے کہ اتنے لوگوں میں، ہزاروں طلباء میں میری سبکی ہو گئی، میں نے اعتراض کیا، وہ بچے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے اب ایک سوال پوچھا کہ تب مانوں اگر ایک سوال کا جواب دے، اور کوئی فکری مسئلہ نہیں پوچھا، عقائد میں سے مشکل ترین موضوع جبر اور قدر کے اور اختیار کے مسائل ہیں اور قضاء و قدر کے مسائل ہیں۔ کہ اچھا یہ بتائیے کہ انسان اپنے فعل کا فاعل خود ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں، جو آپ انجام دیتے ہیں، میں کیا ہم فاعل ہیں کرنے والے یا اصل میں کرنے والا خدا ہے اور ہم صرف آلہ کار ہے؟ جو عقیدہ بنو امیہ نے پروان چڑھایا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، جو بھی کرتا ہے خدا کرتا ہے، اچھا یا برا۔
اپنے کارناموں کو چھپانے کے لیے. کسی شاعر نے خوب کہا کہ میرے گناہ کی یار اب تو سادگی تو دیکھ، اپنی خطا کو تیری رضا کہہ گیا ہوں میں. کرتا انسان خود اور بعد میں کہتا ہے اللہ کی مرضی، اور سبب خود بن رہا ہے. تو یہی سوال کیا، کہا کہ فعل کا فاعل انسان خود ہے یا فاعل حقیقی خدا ہے؟ کیا حکیمانہ جواب دیا. فرمایا سنیں ابو حنیفہ، انسان کے عمل کی 3 صورتیں. پہلی صورت سے ہے کہ فاعل خدا ہے اور انسان محض آلہ کار ہے، اور دوسری صورت فاعل انسان بھی ہے خدا بھی ہے، اور تیسری صورت ہے کہ فاعل صرف انسان ہے، جو بھی کرتا ہے خود کرتا ہے، خدا صرف اس کو سکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ نیکی یہ بدی ہے. اگر فاعل خدا ہو اور کام برا ہو اور قیامت کے دن سزا بندے کو دے دے، یہ خلاف عدل الہی ہے. اور اگر فاعل خدا بھی ہے بندہ بھی ہے، دونوں کی شمولیت ہے، اور قیامت کے دن اللہ بندے کو سزا دے خود کو بچا لے، یہ بھی خلاف عدل الہی ہے. لا محالہ ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ انسان کے فعل کا فاعل خود انسان ہے، اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. 20 سال نائب امام کی حیثیت سے گزارے، 128 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک، اور 148 ہجری میں جب امام صادق کو شہید کیا منصور دوانقی نے، آپ کی امامت کا آغاز ہوا. 35 سال عہد امامت ہے، 54 سال 6 مہینے آپ کی حیات طیبہ ہے، اور 35 سالوں میں 4 حکمران آپ کے مقابلے میں تھے. سب سے پہلے منصور دوانقی جس نے 22 سال حکومت کی، 12 سال آپ کے بابا امام جعفر صادق کے زمانے میں، اور 10 سال آپ کے عہد امامت. پھر مہدی آیا جس نے 11 سال حکومت کی، پھر ہادی جس نے 1 سال حکومت کی. اس کے بعد ہارون الرشید جو امام موسیٰ کاظم کا قاتل ہے، اس نے 23 سال حکومت کی، 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں، اور 10 سال پھر آپ کے فرزند امام علی ابن موسیٰ رضا کے عہد امامت میں. یہ 35 سال علمی اپوزیشن کے اعتبار سے سب سے مشکل دور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اس لیے کہ چاروں کے چاروں ائمہ فقہ آپ کے زمانے میں اکٹھے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک ابن انس اور امام شافعی. چاروں امام جس امام کے زمانے میں اکٹھے موجود ہیں وہ امام موسیٰ کاظم. لیکن فرق یہ تھا، یہ چاروں ائمہ فقہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے رسول سے تو کہتے تھے ان رسول اللہ، رسول خدا نے یہ فرمایا. واحد امام موسیٰ کاظم تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ سے ہم تک حدیث پہنچی ہیں. جب بھی حدیث نقل کرتے تھے کہتے تھے ان جدی، میرے نانا نے یہ فرمایا. ایک طرف ائمہ فقہ چاروں امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں، دوسری طرف فلسفہ یونان کا پہلی مرتبہ عربی زبان میں باقاعدہ ترجمہ کروایا گیا تاکہ لوگوں کو دہریت کی طرف لایا جائے، اسلام سے ان کا رخ موڑا جائے اور کائنات کی تخلیق کی نسبت مادہ کی طرف دی جائے. اور تیسری طرف تصوف کے چاروں ارکان جہاں سے صوفیزم چلا ہے، تصوف چلا ہے، چاروں آپ کے زمانے میں، معروف کرخی، عبداللہ مبارک، حسن بصری، یہ سارے کے سارے آپ کے عہد امامت. اور چوتھی جانب بنو عباس کے ظالم ترین اور سفاک درندے، یہ حکمران. اور ان چاروں کا مقابلہ اکیلے موسیٰ کاظم نے کرنا ہے، وہ بھی قید میں رہتے ہوئے. اس کے باوجود کہ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ قید میں گزر گیا، 16 سال، جن میں سے 10 سال ہارون الرشید کے زمانے میں اور باقی 6 سال مہدی کے زمانے میں آپ نے قید میں گزارے. اس کے باوجود 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ تو بجائے خود 1 دن بھی کار امامت کو نہیں رکنے دیا. اور آپ کی بلند کردار کے نمونے اور واقعات زندان کی بلند و بانگ دیواروں سے چھن چھن کر پورے عالم اسلام میں مشہور ہو رہے تھے. سپاہی بدل رہے تھے، داروغہ زندان بدل رہے تھے، ہر ایک پیچھے ہٹ جاتا کہ میں اس کائنات کے عابد ترین، زاہد ترین ہستی پر ظلم نہیں کر سکتا. بار بار افراد کو بدلایا جا رہا ہے. پہلے امام ہیں جنہیں حالت نماز
گرفتار کیا گیا۔ اب وقت نہیں کہ باقی خلفاء کا عہد ذکر کروں۔ ہارون نے پہلی مرتبہ امام اور ہارون کا سامنا خانہ کعبہ میں ہوا، اور اسماعیل کے فرزند محمد نے، امام جعفر صادق کے پوتے نے، جو آپ سے بغض رکھتا تھا امام موسیٰ کاظم سے اور چاہتا تھا کہ اسے امام مانا جائے، تو اس نے ہارون کے سامنے شکایت کی کہ مگر ایک ملک میں دو بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ ہارون نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یہاں بغداد میں آپ کی خلافت چل رہی ہے اور مدینہ اور مکہ میں موسیٰ کاظم کی خلافت چل رہی ہے۔ یہ سنا تو اس نے امام کے لیے جاسوس معین کر دیے، اور اب حج کے لیے جب پہنچا تو اتفاق سے امام موسیٰ کاظم بھی حج کے لیے تشریف لائے تھے۔ دوران طواف امام کو روک کے کہنے لگا موسیٰ کاظم، میں نے سنا ہے آپ میرے خلاف لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، مخفی طور پر بیعت لے رہے ہیں۔ امام نے پوری جرأت سے فرمایا مجھے علنی طور پر بیعت سے کس نے روکا ہے کہ میں مخفی طور پہ بیعت لوں؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ امام نے فرمایا جب اللہ نے ہمیں یہ حق دیا تو ہمیں اس حق سے محروم کس نے کیا؟ کہ میں یہی خانہ کعبہ کے اندر آپ کو قتل کروا دوں گا۔ یحییٰ برمکی آگے بڑھا، کہنے لگا میری خاطر آپ انہیں معاف کر دیں، مسجد الحرام میں اللہ کے گھر میں خون نہ بہائیں۔ یہ ان کی باہمی گفتگو سنی امام موسیٰ کاظم نے تبسم فرمایا، مسکرانے لگے۔ ہارون کو اپنی خفت محسوس ہوئی، اپنی توہین محسوس ہوئی کہ میں آپ کے قتل کی بات کر رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ سوچ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ بادشاہ بڑا احمق ہے یا اس کا مشیر بڑا احمق ہے، کہ اس میں کون سی حماقت ہے؟ فرمایا وہ بڑا احمق ہے جو میری موت کے وقت آنے سے پہلے مجھے موت کی دھمکیاں دے رہا ہے، یا وہ بڑا احمق ہے کہ جو میری یقینی موت کو اپنی سفارش کے ذریعے سے ٹالنا چاہتا ہے۔ اگر میری موت کا وقت آ چکا تو کسی کی سفارش سے ٹلے گی نہیں، اور اگر وقت نہیں آیا تو لاکھ ہارون اکٹھے ہو جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے وہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے امام کے گرد، ایک محبوبیت تھی، جذابیت تھی۔ گھبرا گیا ہارون، اور یہاں سے اس نے اپنا طواف دوبارہ سے شروع کیا۔ امام نے بھی طواف مکمل کیا، یہاں تک کہ امام مدینہ پہنچے اور یہ بھی مدینہ پہنچا۔ اور جب یہ مدینہ پہنچا تو لوگوں کو تاثر دینے کے لیے کہ میں رسول اسلام کا بڑا قریبی رشتہ دار ہوں بنو امیہ کی نسبت سے، یہ آیا مسجد نبوی میں اور قبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے اہل مدینہ کو اپنی بالادستی کا اظہار کرنے کے لیے ان لفظوں سے پیغمبر کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت سے، کہ پیغمبر جناب عبداللہ کے فرزند ہیں اور ان کے بھائی عباس بن عبد المطلب یہ بنو عباس یہاں سے چلے، تو کہا السلام ہو میرے چچا کے بیٹے۔ امام موسیٰ کاظم مسجد نبوی میں موجود تھے، جیسے یہ جملہ سنا بلا فاصلہ قبر رسول کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے باپ۔ ہارون نے سنا ہل کر رہ گیا، غصے سے امام کی طرف پلٹا، کہاں آپ علی کے بیٹے ہیں، علی کو اپنا باپ کہہ کے خطاب کریں، نہ کہ پیغمبر اسلام کو آپ اپنا باپ کہیے۔ نسل بیٹوں سے چلتی ہے نہ بیٹیوں سے چلتی ہے، آپ کس بنیاد پر پیغمبر اسلام کو باپ کہہ کے خطاب کر رہے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ قرآن میں اگر اللہ جناب عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کے توسط سے ابراہیم کا بیٹا قرار دے رہا ہے تو کیا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول اسلام کا بیٹا قرار نہیں پا سکتا؟ کہنے لگا یہ بات خاص ہے عیسیٰ کے ساتھ، آپ کے لیے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اگر اس کو نہیں مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، تو ابھی بتاؤ، اگر ابھی پیغمبر قبر سے باہر تشریف لے آئے اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، دو گے یا نہیں دو گے؟ کہ دوں گا اور عرب و عجم پر فخر کروں گا کہ رسول ہمارے داماد بن گئے۔ فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سے رسول رشتہ مانگ بھی سکتے ہو، تم دے بھی سکتے ہو، لیکن ہم سے نہیں مانگ سکتے کہ ہم خود نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ اپنی خفت محسوس کی،
سپاہیوں سے کہا یہی گرفتار کرو۔ مسجد نبوی سے گرفتار کیا گیا، نماز کی حالت میں امام کو گرفتار کیا گیا جب حالت رکوع میں تھے اور نماز مکمل نہیں کرنے دی، اور 2 محمل روانہ کیے گئے، ایک بصرہ کی طرف ایک بغداد کی طرف۔ بغداد کی طرف خالی محمل کہ کہیں راستے میں مومنین محبان امام موسیٰ کاظم رکاوٹ نہ بنے، اور امام کو بصرے منتقل کر دیا گیا، اور بصرے کا گورنر عیسیٰ بن جعفر جو اس کا چچا زاد بھائی تھا اس کو معین کیا۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر نے ہارون کو خط لکھا، کہا کہ یا تو فوراً سے موسیٰ کاظم کو اپنے پاس بلاؤ یا میں نے خود مدینے چھوڑ کے آؤں گا، اور 1 دن بھی میں اس شخصیت کو اپنی قید میں مزید نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ جب سے یہ میرے پاس آئے کبھی انہوں نے میرے ظلم کا شکوہ نہیں کیا، درحالی کے اوائل کے مہینوں میں نے پہ بڑے ظلم کیے، اس کے باوجود آج تک میری شکایت نہیں کی، نہ میرے کسی سپاہی کے سامنے، نہ داروغہ زندان کے سامنے، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو نماز ظہر کا وقت داخل ہونے تک ایک ہی سجدے میں سارا وقت گزار دیتے ہیں، پھر مناجات اور سارا وقت تلاوت قرآن اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور سوائے عید فطر اور عید ضحیٰ سارا سال روزہ رکھا ہے، انہوں نے پورا سال مسلسل روزے میں رہے، اور صرف 1 یا 2 لقمے سحر میں اور 1 سے 2 لقمے افطار میں، اور مسلسل خدا کی بندگی میں۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ اگر مزید انہیں اپنی قید میں رکھا تو مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، یا لے جاؤ یا میں نے مدینے چھوڑ کے آؤں گا۔ بالآخر ہارون امام کو بغداد لے کے آ گیا بصرہ سے، اور پھر بصرہ میں بغداد میں امام کی قید کا آغاز ہوا، اور داروغہ زندان بدل رہے مسلسل۔ ہر چند مہینوں کے بعد لوگ کہتے ہیں اگر تم ہمیں قتل بھی کرنا چاہو تو کر دو، لیکن ہم اس ہستی کو مزید اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ بالآخر سندی بن شاہد، میں نے اس کی زندگی کو پڑھا ہے، اس کی ماں بد کردار عورت تھی، یہ لعین 9 سال اس نے امام موسیٰ کاظم کو اپنی قید میں رکھا ہے، اور 9 سال جو ظلم کیے، شاید چند کی طرف اشارہ کروں، بس انتظار کروں کہیں سفر در پیشے پہنچ رہے ہیں، بعد میں پڑھنے والے آئیں تو گفتگو سمیٹ لوں۔ ان 9 سالوں میں ہر حربہ استعمال کیا ہارون الرشید نے۔ 5 سال سندی بن شاہد کی قید میں جب امام نے گزار لیے تو اس نے امام کو بلایا اپنے پاس، سندی سے کہا کہ ان کو میرے محل میں لے لیا۔ امام آئے، کہ کیوں فرزند رسول کیوں میری مخالفت کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تو ہمارے حق پر قابض ہے، تو ظالم ہے، مسلمین کے حقوق کی نسبت۔ کہا آپ حکم فرمائیں، کیسے راضی ہوں گے؟ اگر میں آپ کو فدق آپ کی دادی فاطمہ کا حق واپس لوٹا دوں کیا پھر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر تم فدق لوٹاؤ تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن فدق کی پوری حدود کے ساتھ لوٹاؤ تب قابل معافی۔ کہ وہ کون سی حدود ہے فدق کی؟ امام نے فرمایا پہلی حد عدن، دوسری حد سمرقند، تیسری حد ہندوستان، چوتھی حد بحیرہ احمر۔ امام 5ویں حد ذکر کر رہے تھے، یہ غصے سے لال پیلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ تینوں بر اعظموں کی حکومت آپ کے حوالے کر دوں اور خود ہاتھ اٹھا لوں حکومت سے۔ امام نے فرمایا تو سمجھتا ہے میری دادی فاطمہ زہرا چند کھجوروں کے درختوں کے لیے خلیفہ کے سامنے گئی تھی؟ وہ اس خلافت کے لیے گئی تھی جو حق کے اہل بیت ہے۔ کہ پھر ممکن نہیں، دوبارہ سے زندان میں منتقل کیا گیا اور اب تکالیف بڑھا دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے زندان کے اندر کے واقعات خود اس کے سپاہیوں کے ذریعے سے پوری اسلامی دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور آپ کی جذابیت میں، آپ کی محبت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وقت نہیں تھا ورنہ میں اہل سنت علماء محققین کے اقوال بیان کرتا جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں امام موسیٰ کاظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک نام لوں، وہ نام ابن حجر ہیثمی المکی امام کعبہ، جس نے تشیع کے خلاف کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا صواعق محرقہ۔ صاعقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی،
جب سمندر میں پڑتی ہے تو اس کے پانی کی تہ تک جتنی بھی اس کی رینج میں مچھلیاں آتی ہیں انہیں بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ سوائق جمع ہے، محرقہ جلا کر راکھ کر دینے والی، تشیع کے خلاف کتاب لکھی، اور اسی کتاب میں امام موسیٰ کاظم کی عظمت کا اعتراف کیا۔ کہ جب امام جعفر صادق کی شہادت ہوئی تو لوگ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی علمی درسگاہ کہ امام صادق کے شاگردوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4000 تک جا پہنچی ہے، کیا ان کے 20 سالہ فرزند موسیٰ کاظم اس کو آگے چلا پائیں گے؟ کہا لیکن امام موسیٰ کاظم نے نہ فقط کہ اپنے بابا کے چھوڑی ہوئی اس دانشگاہ کا اور یونیورسٹی کا دروازہ بند نہ ہونے دیا، بلکہ اپنے علم و معرفت و فضل و کمال اور اپنے اخلاق حسنہ سے مزید 4 چاند لگا دی، اور اتنے حلیم تھے، اتنے بردبار تھے، اتنے غصے پر صبر کرنے والے تھے، اور گستاخ اور بے ادب لوگوں کی باتوں کو اس طرح سے نظر انداز کرتے تھے کہ دوست دشمن آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتے تھے، کہ آپ کے واقعات کہ دشمن تھک جاتا تھا ظلم کروا کروا کے، یہاں تک کہ اب جب امام کی محبوبیت بڑھنے لگی، ہارون نے سوچا اگر میں نے قتل کروا دیا تو ان کی شہرت اور بڑھ جائے گی۔ بس میرے عزیزو آخری 2 جملے سنیں، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ تو کیا کیا جائے کہ امام کی مقبولیت نہ رہے؟ اگر اس دوران میں امام کو قتل کیا تو امام کی محبوبیت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو جناب ذاکر تشریف فرما ہے، اس لیے میں آخری جملہ عرض کروں، انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا انہیں اور آپ کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ تو ایک مرتبہ چاہا کہ اگر یوں قتل کیا تو ان کی محبوبیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو وہ کام کروں، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ مرنے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی اہمیت ختم ہو جائے، آپ کی محبوبیت ختم ہو جائے۔ توجہ ہے میرے الفاظ پر؟ یہاں تک کہ بہت سوچنے کے بعد اور اپنے مشیروں سے مشورہ لینے کے بعد ہارون نے دنیا عرب کی حسین ترین خاتون کو بلایا اور اس سے کہا کہ موسیٰ کاظم کئی سالوں سے میری قید میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم چل کر زندان میں جا کر انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں سونے چاندی کے سکوں سے تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر وہ تمہارے فریب میں نہ آئے تو کم سے کم ایک کام کرنا کہ ساری رات اگر وہ تمہارے اثر میں اور فریب میں نہ آئے تو پھر سحر کے نزدیک شور مچانا، اور ہم پہنچیں گے تو ہماری موجودگی میں بتانا کہ یہ شخص مجھ سے دستدرازی کرنا چاہ رہا تھا۔ بس میرے عزیز، گفتگو ختم ہوئی، یہاں تک کہ یہ خاتون دنیا عرب کی حسین ترین خاتون، اسے زندان میں بھیجا، اپنے مشیروں کو بلایا، جرنیلوں کو بلایا، بنو عباس کے سرداروں کو بلایا، اپنے وزیر کو بلایا، اور ساری رات اس نے دربار میں محل میں ٹہلتے ہوئے گزار دی، انتظار کرے کہ ابھی زندان سے آواز آئے گی، ابھی وہ خاتون پکارے گی، لیکن وقت ڈھلتا چلا گیا، رات گہری ہوتی چلی گئی اور کوئی آواز نہ آئی، یہاں تک اس کا اضطراب بڑھنا شروع ہوا۔ جب رات آخری مرحلے میں داخل ہوئی، ہنگام سحر، پریشانی کے عالم میں اپنے جرنیلوں کو، فوج کے سرداروں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے وزیر کو، بنو عباس کے سرداروں کو لے کر یہ زندان میں پہنچا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ جب پہنچا تو کیا منظر دیکھا، ایک طرف امام موسیٰ کاظم کا سر سجدے میں اور دوسری طرف وہ خاتون جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کا سر سجدے میں۔ ایک طرف امام موسیٰ کاظم کے دہن مبارک سے آواز آ رہی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور دوسری جانب وہی خاتون جسے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بھی یہی ذکر جاری کیے ہوئے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ہارون آگے بڑھا، اس خاتون کو بالوں سے پکڑا کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا اور تم کیا کر رہی ہو؟ کہا ہے ہارون مجھے معاف کرو، جب تم نے مجھے بھیجا میں برابر کئی گھنٹے مسلسل بیٹھ کر اس قیدی کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہی، آوازیں دیتی رہی،
لیکن پھر مجھے محسوس ہوا گویا یہ شخص یہاں ہے ہی نہیں، پہ ہم جو سر سجدے میں رکھا، خدا سے ہم کلام ہیں اور ذکر تسبیح اور ذکر سجدہ جاری ہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور میں نے زندان سے لے کر آسمان تک مسلسل نور کا ایک تسلسل حالہ دیکھا، ایک متصل نور کو مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اس کائنات کا اور زندان کا ذرہ ذرہ اس قیدی کی ہم آواز خدا کی تسبیح کر رہا ہے کہ بے ساختہ لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر میرا سر بھی سجدے میں چلا گیا اور میری زبان سے بھی یہی ذکر جاری ہو گیا۔ جملہ عرض کروں، وہ یوسف ہے، 25 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ آیا، لیکن کسی نبی کا ذکر اکٹھے ایک جگہ بیان نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ کلیم کا ہے قرآن میں، لیکن ایک ساتھ نہیں ہے، ٹکڑوں میں۔ سورہ انبیاء، سورہ قصص، سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، صرف ایک نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے ایک جگہ اکٹھے بیان کیا، جناب یوسف علیہ والا نبینا علیہ تحیۃ وثنا، 111 آیتیں، اور اسے قرآن کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص کا، خصوصاً اس لمحے کو پروردگار نے جس انداز سے بیان کیا جب یوسف نے خود کو زلیخا کے شر سے بچایا، جب زلیخا 7 دروازے بند کر کے تالا لگا چکی تھی اور چلا رہی تھی قالت ہیت لک، یوسف میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑوں گی، اور یوسف دوڑ رہے تو کہہ رہے تھے معاذ اللہ، خدا کی پناہ، لیکن جیسے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ ادھر محکم ارادہ تھا یوسف کا، اور جب دوڑے تو پروردگار نے 7 دروازے کھول دیے اور یوسف کو زلیخا کے شر سے محفوظ رکھا۔ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی متوفہ 606 ہجری، انہوں نے حقیقت بیان کی کہ عصمت معصوم ہونا کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشکک ہے۔ انبیاء معصوم ہیں بجائے خود، ان کی عصمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ سب کی عصمت برابر نہیں ہے، عصمت کے درجات ہیں۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش ہے، فاطمہ کے بیٹوں کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے، درجات ہیں۔ یوسف کی عصمت کی حد یہی تک ہے کہ جو خاتون گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی زلیخا خود کو اس کے شر سے بچا لیا، محفوظ کر لیا، لیکن اس کی ہدایت نہ کر سکے، اور یہ فخر یوسف موسیٰ کاظم ہے۔ خود گمراہ ہونا تو دور کی بات ہے، جو گمراہ کرنے آئی تھی اس کا سر بھی سجدے میں ہے۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ کردار کی معراج ہے، یہ موسیٰ کاظم۔ اب ہارون نے سمجھ لیا کہ اب مزید اس شخص سے توقع نہیں رکھی جا سکتی، طے کیا کہ اب شہید کیا جائے۔ تفصیلی شہادت وسیم بھائی بیان کریں گے، میں تو ایک جملہ تھا کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ 22 رجب کو زہر دیا گیا، اور جب زہر ملتی ہے تو پیاس لگتی ہے، اور 3 دن ایک قطرہ آب امام کو نہیں دیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل وہ شخصیت جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، 9 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا ہے، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل، اور جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ان کی عمر 19 سال تھی۔ تمام ائمہ فقہ میں سب سے برجستہ ترین شخصیت، سونے اور درہم و دینار کی بڑی تھیلی دی ہارون نے، چونکہ ان کی قبولیت تھی بغداد میں، باقی اسلامی دنیا کا، جائیں امام موسیٰ کاظم کی لاش کو مشاہدہ کریں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، کوئی ظلم نہیں کیا گیا، چونکہ ہارون اپنے فوجی دستے ایران کی طرف بھیج چکا تھا، اور اب فوج اتنی کم تھی، خدشہ تھا کہ امام کے محب کہیں محل پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اس سے حکومت نہ چھین لیں۔ تو جب امام احمد ابن حنبل کو بھیجا گیا کہ آپ لاش کا معائنہ کر کے یہ ساری دولت رکھیں، صرف باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ وہ صحیح و سالم ہے، اپنی موت سے، طبعی موت سے دنیا سے گئے۔ ایک مرتبہ جب جا کر امام احمد ابن حنبل نے امام موسیٰ کاظم کے چہرے سے اور آپ کے جسم اقدس سے وہ پردہ ہٹایا، چادر ہٹائی، سر و سینہ پیٹتے وہ باہر آئے اور درہم و دینار کی تھیلی پھینکی، کہا اگر پوری دنیا کی حکومت دے دو تب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس قیدی کے جسم کا تو کوئی حصہ سالم نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے ہر روز سندی بن شائق 9 سال مسلسل
جتنا عرصہ امام موسیٰ کاظم اس شقی کی قید میں رہے، ہر روز آپ کی پشت مبارک پر تازیانے مارتا تھا. جب زہر دی گئی 3 دن مسلسل تڑپتے رہے، لیکن ایک قطرہ آب نہ دیا گیا. جب انسان تڑپتا ہے، کیا دائیں بائیں تکیے تھے، دیواریں تھیں؟ نہ، لوہے کی سلاخیں تھیں. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں کی نظر ہو گیا. ایک جملہ اور سن لیجئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھبرا کر ہارون نے سندی بن شائب سے کہا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جا کے کوشش کرو کچھ ایسی بات بن جائے موسیٰ کاظم خود لکھ کر دے دیں کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی موت سے دنیا سے جا رہا ہوں. یہاں تک کہ سندی بن شائق آیا، زندان میں پہنچا، زہر مل چکا ہے. صرف زہر سے شہادت نہیں ہوئی امام موسیٰ کاظم کی. آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں لکھا، ایک مرتبہ سندی بن شائق نے کاغذ پھینکا، ایک قلم پھینکا امام کی طرف اور کہا لکھو. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کیا لکھوانا چاہتے ہو؟ کہا لکھیں آپ کو اپنی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کو زہر نہیں دیا گیا. فرمایا میں حجت خدا ہوں، میں حقیقت کے خلاف ایک لفظ بھی تحریر نہیں کر سکتا. کہا لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ 16 سال کی قید کو بھول جائیں گے. فرمایا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا، مجھے معاف کیجئے گا. لیکن آیت اللہ سبزواری نے اپنے مقتل میں لکھا اس شقی نے 4 کیلیں منگوائیں، 4 بیخیں منگوائیں، ایک ہتھوڑا منگوایا اور پھر ایک کیل امام کے سر اقدس پہ رکھی. کل لکھیں ورنہ یہ کیل سر میں گاڑ دوں گا. امام نے فرمایا ہرگز نہیں لکھوں گا. اس نے 4 کیلیں امام موسیٰ کاظم کے سر اقدس میں گاڑ دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.